حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بہت ہی بہادر اور ایک جنگجو انسان تھے۔ وہ زمین اور سمندر میں جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ ہوا میں سوار ہو کر اس بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ان کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا جو ہتھیار نہ ڈال رہے تھے۔ انہی قیدیوں میں ایک شہزادی تھی جو بہت ہی نرم و نازک اور پیاری تھی۔ یہ مقتول بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ آپ سب بیویوں سے زیادہ وقت اس بیوی کو دیتے تھے۔ ایک دن میں شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے میرے باپ کی یاد بہت ہی ستاتی ہے۔ آپ اپنے جنوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اس گھر میں میرے باپ کا ایک خوبصورت سا مجسمہ تیار کر دیں تاکہ میں ہر وقت اپنے باپ کو دیکھتی رہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح سے میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ اس شہزادی کے باپ کی ایک صورت اس گھر میں بنا دو۔ جنات نے ایک مجسمہ تیار کیا جو کہ شکل و صورت سے اس لڑکی کا باپ بادشاہ مقتول ہی لگتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس میں جان نہ تھی۔ شہزادی نے اس مجسمے کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا لیا، پھر اس کو کپڑے پہنا دیے۔ کپڑے پہن کر وہ مجسمہ ہو بہو شہزادی کے باپ جیسا دکھنے لگا۔ شہزادی ہر روز اپنی نوکرانیوں کے ساتھ اپنے باپ کے بت کے سامنے آتی اور اسے سجدہ کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھپ کر شہزادی یہ کام 40 سال کرتی رہی۔ اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم تک نہ تھا۔ یہ کام مسلسل 40 دن تک ہوتا رہا۔ آخر کار یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس بات کے بارے میں آصف بن برقیہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر گئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اجازت سے سب کو اکٹھا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں اور ان کے سارے حالات سے آگاہ کروں، اور جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق ان کی مدح و ثنا بھی کروں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آصف نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے تھے ان کے بارے میں سب لوگوں کو آگاہ کیا، ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بیان کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بچپن اور جوانی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی فضیلت و منقبت بیان کی۔ جوانی سے آگے کا ذکر بالکل بھی نہ کیا۔ اس کے بعد جب سب چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم نے سب نبیوں کے حال و احوال کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، جب میری باری آئی تو تم نے بس میری جوانی تک ہی بیان کیا۔ اس کے آگے تم نے میرے نبی ہونے اور باقی کے حالات کے بارے میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے سے اس عمر میں کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آصف نے اپنے دوست سے عرض کی، میرے دوست، تیرے گھر میں 40 دن سے ایک بت کی عبادت ہو رہی ہے۔ تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بس آپ کی ایک بیوی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ تم نے لوگوں کو میری نبوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر میں گئے تو آپ علیہ السلام نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی ایک خادمہ تھی۔
آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے یا پھر اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی اس باندی کو دے کر جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کو بس پاک حالت میں ہی پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں ہی آپ علیہ السلام کی سلطنت کا راز پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وہب لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کرنے کے لیے آئے تو اپنی انگوٹھی ان کو دی اور صغر المارو جن اس لونڈی کے پاس آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر حاضر ہو کر کہنے لگا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی۔ وہ جن آپ علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سب سلطنت اس جن کے تابع ہو گئی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کر کے باہر نکلے تو کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بہت ہی پریشان اور بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امینہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے کر چلا گیا، وہ تو اپنے تخت پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے میری غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قمیص اور تہمن پہن کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر نہ تو ٹوپی تھی اور پاؤں میں جوتی ڈالی ہوئی تھی۔ گرمی انتہا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک گھر سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس نے بہت ہی تنگ کیا۔ آپ علیہ السلام اس گھر کے دروازے تک گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو گھر سے ایک عورت باہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ باہر گرمی بہت ہے، مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، میں چند مدت کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے خاوند گھر میں نہیں ہے، میں اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا میں اس سے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی، ورنہ میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ تم باغ میں چلے جاؤ، باغ میں جا کر ٹھنڈا پانی پیو اور درخت کے سائے کے تلے آرام کرو۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا میں اس سے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دوں گی۔ اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو تم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تو کھا چکے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہا کر باغ میں سو گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو مکھیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ایک کالا سانپ آیا، وہ آپ علیہ السلام کے اوپر سے مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ اتنے میں شوہر گھر آیا۔ بیوی نے کچھ اپنے شوہر کو بتا کر کہا، کوئی مہمان آیا تھا، میں نے اس کو باغ میں سونے کا کہا ہے۔ وہ میاں بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مہمان نوازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جوان بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے کر دیں۔ آپ نے اس حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے بعد 3 دن تک اس گھر میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان شکاریوں سے کہا کہ آپ مجھے بھی کام پر رکھ لیں، جو شام تک ہم شکار کریں گے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا کریں تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جا سکوں۔ اس طرح جو کوئی بھی شام کو شکار کرتا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ان کے حصے میں شکار آتا وہ ان کو دے دیتے۔ دوسری طرف جعلی سلیمان کی حکومت کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ یہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ حسن کہتے ہیں 40 دن انگوٹھی اسی جن کے پاس رہی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس نہ جا سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ میں سلیمان داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔
لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے، کیا تم کو یہ جھوٹ بول کر جو سزا مل رہی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جن کو 40 دن حکومت کرتے ہوئے ہو گئے تو آصف نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا تھا۔ اس کو کھانے سے مچھلی کا پیٹ روشن ہو گیا تھا۔ وہ مچھلی اس طرف چلی گئی جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شکاریوں کے ساتھ شکار میں مصروف تھے۔ وہ لوگ آج مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر میں جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو مچھلیوں کو پکانے کا حکم دیا۔ جب بیوی نے مچھلیوں کو پکانے کے لیے اس کا پیٹ کھولا تو اس کے پیٹ میں ایک انگوٹھی نکلی، جس انگوٹھی کی چمک سے سارے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، تو مالک و خالق ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، تو سب کو عزت اور ذلت عطا کرنے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور یہ سب تیری ہی قدرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو نے آل داؤد کو دوبارہ سے اپنا عزت و وقار عطا کر دیا ہے۔ اے میرے رب، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے رب، تو رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے پاس نہ آئے۔ اے میرے رب، تو مجھ پر پہلے کی طرح اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ آمین۔